باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا توں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا توں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، قبر انور کہیے یا قصر معلی نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلی نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے لقد من اللہ، لام بھی تحقیق کا، قد ماضی پر آ گیا یہ بھی تحقیق کا، یعنی البتہ یقیناً البتہ تحقیق، مننا کا معنی احسان کرنا، احسان فرمایا ہے کس نے؟ رب ذوالجلال نے، احسان ذاتی کر بھی وہی سکتا ہے، لقد من اللہ یقیناً اللہ نے احسان کیا کن پر؟ علی المؤمنین، اب مومنین جمع ہے، جمع پر الف لام آ جائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین والوں پر احسان کیا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین کی بھی بعض مخلوق پر کیا، بلکہ زمین والے ہوں یا عرش والے ہوں تمام مومنین پر رب نے احسان فرمایا ہے، اور کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع، بڑا طویل و عریض موضوع ہے کہ اللہ نے نبی کی ذات کو عطا کر کے احسان کیوں جتایا، یہ ایک الگ اپنی جگہ پر موضوع ہے، لیکن میں نے آج آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے بطن اطہر میں تھے تو بطن اطہر میں ہوتے ہوئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون کون سی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے سگے چچا زاد بھائی،
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حاملہ تھیں، ان کے بطن اطہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ہر مہینے آسمان سے ایک آواز آتی تھی، اے لوگو، اے دنیا والو، وہ پیارے نبی، برکت والے نبی آنے والے ہیں کہ جن کا تمہیں انتظار ہے، اور وہ آ کر تمہاری ساری مصیبتیں ختم کر دیں گے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں جب میرے آقا کا نور تھا تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے جب کوئی پتھر آ جاتا، پتھر تو سخت ہوتا ہے، پتھر آ جاتا تو وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، وہ موم ہو جاتا تھا۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ کیا ہے کہ پتھر موم کیوں ہو جاتا تھا؟ اس میں اشارہ ہے کہ اے پیاری آمینہ، تیرے بطن اطہر میں وہ پیارا بچہ ہے کہ جب دنیا میں آئے گا سخت سے سخت کافر کو اپنے خلق عظیم سے وہ دار اسلام میں داخل کر لے گا، سخت کافر کو بھی اپنے خلق عظیم سے کیا کر لے گا؟ وہ دائرہ اسلام میں داخل کر لے گا۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی، کیا عرض کرتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی کنویں پر جاتی، آپ کے بطن اطہر میں آنے سے پہلے بھی تو جاتی تھی، کنویں سے پانی لاتی تھی، جیسے اس وقت کا معاشرہ تھا، نہ ہینڈ پمپ تھے نہ موٹریں تھیں، یہ تو جدید باتیں ہیں نا، اس وقت تو کنویں تھے، کنویں سے پانی لاتے تھے۔ حضرت آمنہ جاتی، رسی کی بھی ضرورت پڑتی، ڈول کی ضرورت پڑتی، کھینچنے کی ضرورت پڑتی، لیکن جب آپ کے بطن اطہر میں میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن اطہر میں آئے، آپ جب کنویں پر گئیں پانی لینے کے لیے تو کنواں یطلع الماء علی فم البئر، اس وقت پانی کنویں کے منہ پر آ گیا۔ کیا عرض کیا؟ اے پیاری آمینہ، اب تو ہمارے سردار کی ماں بن چکی ہے۔ اور اس میں کیا اشارہ ہے کہ وہ پانی کیوں منہ پر آ جاتا تھا؟ یہ اشارہ ہے کہ جیسے حضرت آمینہ ڈول کو باندھنے، اس کو لڑکانے، پھر پانی بھر جائے تو کھینچنے کی مشقت سے بری ہو گئی، یہ اشارہ تھا کہ جو پیارے حبیب کائنات پر آئیں گے، جتنے بھی لوگ ان کی ذات پر کلمہ پڑھ لیں گے، رب ان کو بھی موت، حشر اور قبر کی مشقتوں سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیغام تھا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی حشرہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کی وحشتیں قبر میں ہوں یا حشر میں ہوں سب ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے بطن اطہر میں جب تھے تو پیارے حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی نا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وَقَانَتْ غَمَامَةُ النُّورِ تَزِلُّ عَلَى رَاسِهَا، کہ نور کا بادل آپ کے سر پر سایہ کرتا تھا، آمینہ پاک کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ وَالطُّيُورُ تَتَنَزَّلُ مِنَ الْجَوِّ تَتَبَرَّقُ بِفُؤَادِهَا، اور اڑتے ہوئے پرندے حضرت آمینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، حضرت آمینہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ تو گویا یہ اس طرح تھا، علماء فرماتے ہیں جیسے اندھیری رات میں ایک مسافر سفر کر رہا ہو، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کب تارے طلوع ہوں اور میں راستہ اپنا پہچانوں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ جیسے مسافر رات کا تاروں کی انتظار کرتا ہے تو وہ بھی انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس کے بطن اطہر سے ہمارے آقا کب ظاہر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور کب ہوتا ہے؟ شب ولادت کی بات سنیے۔ شب ولادت جب ہوئی بہت سے عجائبات
اور بہت سی ایسی چیزیں ظاہر ہوئی جو لوگ حیران ہوئے، لیکن سب سے اہم بات کیا تھی؟ سب سے اہم بات جو میرے پیارے آقا کی ولادت کی رات ظاہر ہوئی، کائنات میں جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے اوندھے گر پڑے، سارے کے سارے اوندھے گر پڑے۔ اور میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں، خصائص کبریٰ علامہ سیوطی کی لکھی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سارے پردے اٹھا دیے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں گاڑ دیا، ایک مغرب میں گاڑ دیا، اور ایک کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ اچھا یہ کیوں لگائے تین؟ اس میں کیا اشارہ ہے، کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ رب نے اعلان کیا، اے پیاری آمنہ جو تیرا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اس کا دین کعبہ سے نکلے گا، مشرق اور مغرب پھیل جائے گا، تمام کائنات تیرے اس پیارے بیٹے کی گرویدہ ہو جائے گی، اور تمام کائنات میں اس کا دین پھیل جائے گا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ کہ میرے پیارے آقا جب آئے، لوگ خاک کے ذرے تھے اور ان کو بات کرنے کا پتہ نہیں تھا اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا، میرے پیارے آقا کی صحبت میں آئے، کسی کو تو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو تو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو تو حیدر کرار بنا دیا، اور کسی کو فاروق اعظم بنا دیا۔ اور خدا کی قسم جو عرب قوم پوری دنیا میں اجڑ قوم شمار کی جاتی تھی، میرے پیارے آقا جب آئے تو اسی قوم سے رب کائنات کے پیارے محبوب کی تربیت کی وجہ سے وہ پوری کائنات کے امام بن گئے۔ پہلا واقعہ خصائص کبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس رات میرے پیارے آقا پیدا ہوئے، اس رات قریشیوں کا ایک گروہ اپنے اس کمرہ میں داخل ہوا جہاں ان کا بہت بڑا بت لٹکا ہوا تھا۔ تو جب سرکار پیدا ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ وہ بت اوندھا گرا ہوا ہے، تو انہوں نے اٹھا کر پھر لٹکا دیا۔ جب لٹکایا تو پھر گر گیا، پھر دوبارہ لٹکایا پھر گر گیا، تیسری مرتبہ لٹکایا گر گیا، اور اس کے پیٹ سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ وہ بڑے حیران ہیں کہ ہم اس کو لٹکاتے ہیں، گر کیوں جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیٹ سے عربی کے دو اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ آقا کریم کی شان کے متعلق اس نے کیا کہا؟ تردا لمولود اضاءت بنور ہی جمیع فجاج الارض بالشرق والغربی۔ یہ تمہارا بت کیوں گر رہا ہے؟ یہ اس لیے گر رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب بھی چمک اٹھے ہیں۔ وخرت لہ الاوثان طرا ورعدت قلوب ملوک الارض جمعا من الرعب۔ اے لوگوں، صرف یہ بات نہیں بلکہ دنیا کے تمام بادشاہ اس کے روب سے وہ گونگے ہو چکے ہیں اور اس کے روب سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ ارے جس کی آمد اتنی بہترین ہے تو میرے آقا کے پورے فضائل اور مراتب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اس بت کے پیٹ سے آواز آئی، سمجھ گئے کہ آج ہمارے بتوں کی شاہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات روض الفائق میں ہے کہ یمن میں ایک بندہ جس کا نام عامر تھا، وہ اپنے بت کی عبادت کر رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آدھی رات کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو اس کا بت اوندھا گر پڑا، اور ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ آج دنیا کے تمام بت گر گئے ہیں اور ان کی عبادت ختم ہو چکی ہے، ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، اور اس بچے کی برکت پوری کائنات میں پھیلے گی۔ بڑا حیران ہے، اور عامر کے آنکھوں سے رب کریم نے سارے پردے اٹھا دیے،
اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے آ جا رہے ہیں، اور شجر حجر ملائکہ سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ دیکھتا ہے وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اور جب یہ آواز سنی تو اس کی بیوی کہتی ہے ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ بچے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی اس کا نام کیا ہے؟ حاتف غیبی نے کہا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہاں پیدا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی ایک اپاہج لڑکی تھی، اور وہ لڑکی کہاں سوئی ہوئی ہے؟ نچلے کمرے میں۔ اور اس لڑکی نے جب یہ نور اجالا دیکھا، یہ تمام کائنات میں رنگ دیکھا، کہنے لگی یا اللہ یہ جو نور ہے اس کا حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو وہ اپاہج لڑکی اللہ نے اس کو بالکل تندرست کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زیارت کے لیے وہ کمر باندھ کے چل پڑا، اور چلتے چلتے مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کے پھر حضرت آمینہ کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دے کر کہتا ہے اس بچے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت عبد المطلب گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، اور وہ عامر پیارے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے، اور زیارت کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر گرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس امت کا سب سے پہلا شہید وہ عامر ہے۔ تو یہ ہے کہ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو تمام کائنات کے بت اوندھے گر گئے۔ قرآن میں ایک ذکر ہے تبا کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب کے گھر نہیں رہے تھے، بلکہ حضرت ایوب میرے آقا کے گھر میں رہ رہے تھے۔ کیسے؟ یہ کوئی خوش عقیدگی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کیسے؟ ایک تبا بادشاہ تھا یمن کا، وہ بندہ 2.5 لاکھ آدمی لے کر مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ 2.5 لاکھ آدمی لے کر، اس کے ساتھ 400 عالم بھی تھے۔ مکہ طیبہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مکہ والوں نے اس کی عزت نہیں کی۔ اس تبا کا نام کیا تھا؟ اس تبا کی کنیت تھی ابو کرب، اس کا نام تھا اسعد، اس کے باپ کا نام تھا حسان، رہنے والا یمن کا تھا، زبور کو ماننے والا تھا۔ لیکن جب وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو مکہ کے لوگوں نے اس کی کوئی عزت نہ کی۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا بھائی میں یہاں آیا ہوں، انہوں نے تو میری کوئی عزت نہیں کی۔ وزیر کہنے لگا یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کعبۃ اللہ موجود ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں، کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے کسی بادشاہ کی عزت نہیں کرتے یہ۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا اور ان کو قتل کروں گا، ان کے بچوں اور بیویوں کو قیدی بنا لوں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا، اس کے سر میں سخت درد شروع ہو گیا، اور ایسا درد شروع ہوا کہ اس کے ناک سے، آنکھوں سے اور کانوں سے پیپ آنے لگی، اور اتنی بدبودار پیپ آنے لگی کہ کوئی علاج کرنے کو نزدیک نہیں آتا تھا۔ تو ایک صالح اور نیک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی اپنی پوری حقیقت مجھے بتا تو پھر تیرا علاج کروں گا۔ اس نے کہا بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس شہر کے لیے یہ ارادہ کیا، بس میرا ارادہ کرنا تھا تو یہ تکلیف شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا بھائی واقعی یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگ تو تجھے آرام آ جائے گا۔ تو اس نے وہی بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لایا، زبور کو ماننے والا بن گیا، اور اس نے پھر کعبۃ اللہ پر ریشمی غلاف چڑھایا، اور اللہ کریم نے اس کی بیماری ختم کر دی۔ اب جب مکہ سے واپس جانے لگا یمن تو راستہ میں آیا وہ جگہ جہاں اب مدینہ طیبہ ہے۔ تو 400 علماء اس کے ساتھ تھے، زبور کو جاننے والے۔ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو ایسا کر اے بادشاہ، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو بیٹھ جاؤ، اور ہر ایک کو ایک ایک کمرہ تیار کر کے دیا، ہر ایک کو ایک ایک قمیض دے دی، اور ان کے کمروں کے ساتھ ایک کمرہ الگ بہترین تیار کیا، اور کہا کہ یہ کمرہ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ کمرہ سرکار کا ہے۔ اور جاتے ہوئے ان 400 علماء میں سے سب
सबसे बड़ा आलिम था ना, उसको एक रुक्का लिख कर दिया, खत लिख कर दिया कि मिन तुब्बा, ये तुब्बा से है, इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खिदमत में है। ए प्यारे मोहम्मद, मैं आपका मानने वाला हूं, आप पर ईमान लाया हूं और आपकी तमाम वो चीजें मानता हूं जो अल्लाह ने आपको अता की हैं। और कहने लगा, ये बड़े आलिम को देकर कहा कि भाई अगर आपकी जिंदगी में आ जाएं, खत भी दे देना, ये कमरा भी उन्हें दे देना, कमरा भी उन्हीं का है। अगर आपकी उम्र में ना आए तो आप अपनी औलाद को दे देना, उनके ना आए तो वो औलाद को। तो हजरत अबू अयूब अंसारी ये उस बड़े आलिम की औलाद से थे, इनके पास मेरे मुस्तफा का खत भी था और कमरा भी था। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके आए ना कुबा मस्जिद में, तो हजरत अयूब अंसारी जब सरकार ने नबूवत का ऐलान किया तो अंसार में मदीना तैयबा के लोगों ने ईमान कबूल किया, उनमें हजरत अयूब अंसारी भी थे। तो जब सरकार कुबा में आ गए तो उन्होंने खत दिया अबू याला को कि बेजाओ ये मुस्तफा की बारगाह में पेश करो। अबू याला जब आया, सरकार को नहीं जानता था, तो जब अबू याला सरकार के पास आए तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तू अबू याला है, तुब्बा का खत लाया है, ये खत मुझे दो। अबू याला बड़ा हैरान हुआ, कहता है मन अंता, तुम कौन हो? मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। खत लिया, खत पढ़ा, उन्वान इबारत पढ़ी तो फरमाया मरहबम बे तुब्बाइल अखिल आलम, के ये मेरे भाई तुब्बा के लिए खुश आमदेद है। फिर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ला तसुब्बू तुब्बा, तुब्बा को मत गाली दो कि वो इस्लाम ले आया है। ये मेरे मुस्तफा की ऊंटनी जब मदीना तैयबा में दाखिल हुई तो तमाम लोगों ने ख्वाहिश की, हुजूर हमारे पास तशरीफ लाएं, हुजूर हमारे पास तशरीफ लाएं, हुजूर हमारे पास तशरीफ लाएं। तो सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम मुझे मजबूर ना करो, ऐसा करो कि मेरी ऊंटनी की गर्दन में इसकी महार लपेट दो, ये जहां बैठेगी मैं वहां का मेहमान हूंगा। अरे खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, लोगों मेरे इल्म का अंदाजा कैसे तुम लगा सकते हो? रब ने तो मेरी सवारी को भी इल्म अता फरमाया है कि कहां जाकर बैठना है। तो सवारी जाकर सीधी हजरत अयूब अंसारी के घर बैठ गई और वहां जाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कमरा भी ले लिया। तो मालूम है मेरे आका अपने कमरे में रहे, हजरत अयूब के कमरे में नहीं रहे, बल्कि हजरत अयूब मेरे आका के कमरा में रहते रहे। तो ये है हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की हिजरत का ये मदीना तैयबा में आना और सबसे पहले मेज़बानी करना हजरत अयूब अंसारी का। और भी बड़ी अजीब बातें हैं कि हजरत अयूब अंसारी ने कैसे मेहमान नवाजी की और किस तरह खाना पेश किया, फिर जब खाना बच के आता तो क्या करते थे, ये अपनी जगह पर बातें हैं।